أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وقال إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کو بیان فرمایا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے، بے شمار صفات سے، بے شمار اچھائیوں سے اور ان گنت اوصاف سے نوازا گیا تھا، لیکن جو خوبی اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ان تمام خوبیوں سے الگ، ممتاز، منفرد ہے اور بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے الرأفت، الرقت والتعطف، پیار، ہمدردی، شفقت، محبت، غمگساری، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر درد محسوس کرنا، یہ سب معنی رحمت کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غم زدہ اور پریشان حال کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آنکھوں میں آپ کی آنسو آ جایا کرتے تھے اور محتاجوں، ضرورت مندوں کی تسلی، تشفی، اطمینان کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا اور ان کے درد کا ازالہ فرمایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
سارے جہاں والوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ مردوں کے لیے رحمت ہیں، آپ عورتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ بچوں کے لیے رحمت ہیں، آپ بڑوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اور بزرگوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ آپ چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، سارے جہاں والوں کے لیے، عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں تک کہ درختوں کے لیے، پتوں کے لیے، پھلوں کے لیے، پھولوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ درختوں کے لیے، پتھروں کے لیے، پھلوں کے لیے، پھولوں کے لیے، یہاں تک کہ کانٹوں کے لیے، یعنی سب چیزوں کے لیے آپ کو ایک رحمت بنا کر کیسے بھیجا گیا ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے نبی نے تعلیمات دی ہے، ہدایات دی ہے، اور وہ سب تعلیمات، ہدایات رحمت بھری ہے، شفقت بھری ہے، انسانیت کے لیے نفع پہنچانے والی۔ آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب جہان کتنے ہیں، دنیائی کتنی ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ 18,000 جہاں ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، بعض نے کہا 14,000، بعض نے کہا 17,000، زیادہ تر کہتے 18,000 اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم، مفسر، قرآن کے ماہر گزرے، اور عربی میں ان کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ابن کثیر سے مشہور ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی اب بازاروں میں ملتا ہے۔ انہوں نے لکھا، بہت مستند معتبر تفسیر ہے ان کی، انہوں نے لکھا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، یہ کہنا کہ 18,000 یا 17,000 یا 14,000 اللہ کی مخلوق ہیں، قطعی طور پر، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تمہارے رب کے، پروردگار کے جو لشکر ہیں ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں، اس کے لشکر کتنے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیز کتنی ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن جتنے بھی جہاں ہیں ان سارے جہاں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب انسانوں کا جہاں ہے، حیوانوں کا جہاں ہے، فرشتوں کا جہاں ہے، شیطانوں کا جہاں ہے، نباتات، پیڑ پودوں کی دنیا ہے، جمادات، پتھروں کی، پہاڑوں کی دنیا ہے، پھلوں اور پھولوں کا جہاں ہے، حیوانوں کا جہاں ہے، درندوں کا ایک جہاں ہے، پرندوں کی ایک دنیا ہے، چرندوں چرنے والے مخلوقات کی ایک پوری دنیا ہے، آسمانوں کی دنیا ہے، زمین کی دنیا ہے، یہ تمام جہان ہیں، ستاروں کی جہاں اور سیاروں کی دنیا الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جہانوں کے لیے، ان تمام کائنات کے لیے، ان تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا، اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ جو اللہ کے تمام گھروں، مسجدوں کی ماں ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے، کعبہ کا، بیت اللہ کا تعارف کروایا تو کہا کہ ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا اور لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ بیت اللہ کو ہدی للعالمین کہا، خود کو رب العالمین کہا ہے، اور اللہ نے اپنے آخری حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری، جو ہدایت بھری تعلیمات اتاری، جو قرآن اتارا، اس کا جب تعارف کروایا، اس کی پہچان کروائی، تو کہا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن عالمین کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور جب آخری نبی، نبیوں کے سردار محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں رب العالمین ہوں، یہ قرآن ذکر للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، یہ کعبہ سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز و سینٹر ہے، اور میں نبیوں کا سردار بنا کر اور آخری نبی جس کے سر پر نبوت کا، ختم نبوت کا تاج سجا کر، سارے نبیوں کا سردار بنا کر، ساری انسانیت کا نبی بنا کر، سارے جہانوں کا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کو میں نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے، بیت اللہ کو ہدی للعالمین قرار دیا ہے، قرآن کو ذکر للعالمین قرار دیا ہے، اور میں خود رب العالمین ہوں۔ آپ کا جو تعارف کرایا گیا وہ رحمت للعالمین کے طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طریقے سے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ گفتگو میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے حقوق بتائے، جنات کے حقوق بتائے، چرندوں کے حقوق بتائے، پرندوں کے حقوق بتائے، درندوں کے حقوق بتائے، کافروں کے حقوق بتائے، اپنوں کے حقوق بتائے، پرایوں کے حقوق بتائے، وفاداروں کے حقوق بتائے، جو بے وفائی کرتے ہیں ان کے حقوق بھی بتائے، یہاں تک کہ کائنات کی جو جو چیزیں ہیں، درختوں کے بارے میں بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ درختوں کے یہ حقوق ہیں، درختوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، پتھروں، جمادات کے لیے، یہاں تک کہ راستوں کے حقوق بھی آپ نے بتائے۔ اس اعتبار سے آپ سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ایک اور انداز سے اگر آپ قرآن میں غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں تو عجیب بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی کی عظمت، اللہ کے نبی کی بڑائی، اللہ کے نبی کی شان سامنے آتی ہے۔ رحمت ایک ایسی چیز ہے جسے سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو سب پر، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رحمت کے خواستگار ہیں۔ ابو البشر ساری انسانیت کے ابا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے محمد الرسول اللہ کے علاوہ، سب اللہ سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، سب اللہ سے اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، سب اللہ سے اس کی رحمت کی درخواست کر رہے ہیں، سب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اس کی التجا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا 8ویں پارے میں، جب جنت سے حضرت آدم کو اور حوا کو اتارا گیا، میدان عرفات میں ہیں جہاں حاجی جمع ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنت میں تو نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، ہم اس کے قریب چلے گئے، اس کو چکھ لیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو مغفرت و بخشش کا معاملہ نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو رحمت ہمیں نہیں دے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم ہیں، حضرت آدم کے بعد دوبارہ جب انسانیت چلی ہے پورے دنیا میں طوفان آنے کے بعد، تو
تو حضرت نوح کے ایمان لانے والوں اور ان سے چلی ہے، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سارے نافرمانوں پر طوفان آئے گا، سب غرق کر دیے جائیں گے، سب ڈبو دیے جائیں گے، تمہارا بیٹا جو کنعان ہے یہ بھی نافرمان ہے، یہ بھی ڈبو دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں کچھ بھی اللہ سے مانگنا نہیں ہے، درخواست نہیں کرنا ہے۔ حضرت نوح نے جب دیکھا ان کی کشتی، ان کے ماننے والے اس پر سوار ہیں، تیر رہی ہے اس زبردست طوفان میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں اس سیلاب اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے طے تھا، کسی کو بچنا نہیں تھا، وہ ڈبو دیا گیا۔ نبی نوح کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پروردگار میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے وہ ہے جنہوں نے تم پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اور اے نوح، میں نے تمہیں منع کیا تھا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات کی درخواست مت کرنا جس کے بارے میں تمہیں علم اور جانکاری نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ناراضگی والے الفاظ تھے۔ تو حضرت نوح نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کی درخواست کروں جس کے بارے میں مجھے علم اور جانکاری نہیں ہے، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اگر تیری رحمت کا شامیانہ مجھ پر نہیں تنے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آدم ثانی نوح اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر ہے، تورات لینے گئے پہاڑ پر، پیچھے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئی، بنی اسرائیل کے پاس اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ تم ان کا خیال رکھنا۔ جب واپس آئے تو دیکھا پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو گمراہ کر دیا اور گائے کی بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ غصے میں آئے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، کہا تم نے ان کو بتایا نہیں، ان کی رہنمائی نہیں کی۔ غصہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا مت کرو، یہ غلط اور نامناسب حرکت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے پروردگار رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک، اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف فرما دے، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما دے، ہم کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہم کو اپنی رحمت عطا فرما۔ جتنے بھی انبیاء ہیں آپ غور کریں قرآن کریم کے اندر، سب اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی التجا کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں، مگر جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے نبی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے رحمت عطا فرما، بلکہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے تو آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراپا شفقت سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ لقب اللہ کی طرف سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں القاب سے نوازا جاتا ہے، حکومتیں لقب دیتی ہے، پدم شری اور فلاں شری اور فلاں شری، حکومتوں کی طرف سے یہ القاب دیے جاتے ہیں۔ انگریزوں کا دور تھا تو سر کا لقب دیا جاتا تھا، سر علامہ اقبال، شمس العلماء کا لقب دیا جاتا تھا، شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، یہ القاب دیے جاتے تھے۔ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، نبیوں کی تاریخ اٹھائیں تو وہاں بھی آپ کو لقب ملیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آپ کو ملے گا نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کا لقب موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ آدم کا لقب ملے گا تو آدم صفی اللہ ہیں۔ داؤد کا لقب ملے گا کہ داؤد خلیفت اللہ ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کا لقب ملے گا تو عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ پیغمبروں کو لقب دیے گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں
اور اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یہ سب ان کو القاب سے نوازا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے القاب ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو جو ٹائٹل دیا گیا، آپ کو جو لقب دیا گیا، آپ کو جو عنوان دیا گیا، وہ یہ دیا گیا کہ کوئی ذبیح اللہ ہوگا، کوئی کلیم اللہ ہوگا، کوئی صفی اللہ ہوگا، کوئی نجی اللہ ہوگا، کوئی روح اللہ ہوگا۔ اے محمد، ہم آپ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل اور رحمت للعالمین کا لقب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت، سراپا شفقت اور پیکر رافت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، آپ کی شفقت، آپ کی رافت، آپ کی نرمی لوگوں کے لیے آپ کی ہمدردی کا نتیجہ تھا۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، اس کے اثرات تھے، اس کے نتائج تھے کہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے جو جاہل تھے وہ علم کے علم بردار بن گئے، جو گنوار تھے، اجڑ تھے، دیہاتی تھے، بالکل گنوار قسم کے تھے، وہ تہذیب، تمدن، کلچر کے بانی بن گئے۔ جو دوسروں کو لوٹنے والے تھے، لٹیرے تھے، وہ راستوں کے محافظ بن گئے۔ جو چور تھے وہ لوگوں کے مال کے نگراں بن گئے۔ جو ڈاکو تھے وہ لوگوں کی دولت کی نگرانی کرنے والے بن گئے۔ جو زانی تھے، بدکار تھے، وہ لوگوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جو شرک کی پوجا کرنے و شرک میں مبتلا ہونے والے تھے وہ توحید کے پرستار بن گئے۔ جو بتوں کے پجاری تھے وہ ایک اللہ کی پوجا کرنے والے بن گئے۔ جو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے وہ ان کے لیے سراپا شفقت اور رحمت بن گئے۔ جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے وہ اپنی اولاد کی زندگی کے بچانے والے بن گئے۔ جو محکوم تھے وہ حاکم بن گئے، حکومت کرنے والے بن گئے۔ جو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے وہ جنت کے وارث اور جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض تھا، آپ کی رحمت للعالمین کی برکات تھی، آپ کی رحمت للعالمین کے اثرات تھے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات اس طرح پلٹے۔ اور کسی نے کہا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ ایک غیر مسلم نے اشعار کہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا ریگستان بنا دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی غلامی نے یتیموں کو کیا در یتیم۔ یتیم جو لوگ تھے وہ آپ کی غلامی میں آ گئے تو در یتیم بن گئے، کوہ نور بن گئے، بے مثال ہیرے موتی بن گئے۔ کس کی غلامی نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور کس کی تعلیم نے غلاموں کو زمانے بھر کا امام کر دیا، زمانے بھر کا امام بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ اپنی امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت تھے ہی، امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت تھے ہی۔ آپ کافروں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے آئندہ رکھوں گا۔ امت کے لیے آپ کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اے لوگو تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو بہت مشکل لگتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے، اس پر بہت اسے تکلیف ہوتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، اور وہ تمہاری نفع کے لیے بڑا خواہش مند ہے، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے وہ سراپا شفقت ہے، سراپا رحم ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے، اور آپ کی حضرت ابراہیم کی قوم کا تذکرہ آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار، ان بتوں نے، ان مورتیوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ جو میری پیروی کرے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو میں ان سے بری ہوں۔
میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابراہیم اپنی امت کے گنہگاروں نافرمانوں سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں۔ اللہ کے نبی اس ابراہیم کی دعا سے گزرے۔ پھر 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار، میری امت کے گنہگار، میری امت کے نافرمان، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، کون تجھے روک ٹوک سکتا ہے؟ اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا زبردست حکمت والا ہے، تیرے حوالے ہیں یہ بندے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یعنی اپنی امت کے گنہگاروں سے برات کا اظہار حضرت عیسیٰ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان 2 جگہوں سے گزرے، اللہ کی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حدیث میں موجود ہے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ فرفع یدیہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ پروردگار، ابراہیم اپنی امت کے نافرمانوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ رہے ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پروردگار، میں اپنی امت کے گنہگاروں کو، عاصیوں کو، سیاہکاروں کو، بدکاروں کو، نافرمانوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، ان سے اپنی برات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میری امت کے گنہگاروں کا خیال رکھنا، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں امت کے لیے شفقت بن کر، رحمت بن کر۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کے پوچھو آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اے محمد، آپ کے رب کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں معلوم کروں آپ رو کیوں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ابراہیم کی دعا ہے، یہ عیسیٰ کی دعا ہے، اپنے امت کے گنہگاروں سے وہ برات کا اظہار کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اپنی امت کے گنہگاروں کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس لیے میں اپنی امت کے سلسلے میں رو رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین گئے اللہ کے دربار میں، یہ بات سنائی۔ اللہ نے پھر کہا جبرائیل جاؤ محمد عربی کے دربار میں اور محمد سے جا کے کہو یا محمد انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ اے محمد آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ تکلیف محسوس نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انا سنرضیک، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور صحابہ نے پوچھا ایک موقع پر یا رسول اللہ آپ کب خوش ہوں گے اپنی امت کے بارے میں؟ رب تو کہہ رہے ہیں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کب خوش ہوں گے اپنی امت کے بارے میں؟ کہا جب تک میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں رہے گا تب تک مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ جب سارے میری امت کے افراد جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا وعدہ رحمت للعالمین سے کیا، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کے آئے گی کہ اللہ کے نبی واقعی رحمت کے لیے امت کے لیے سراپا رحمت اور شفقت بن کے آئے ہیں۔ یہ جو آپ التحیات پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات یعنی اس دنیا میں چلے گئے، اوپر کی دنیا میں چلے گئے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا التحیات ہو، اے میرے پروردگار میری زبان کے سارے اچھے جملے بڑائی کے تیرے لیے خاص ہیں، میں تیری بڑائی بیان کروں گا۔ والصلوات ہو، میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ والطیبات ہو، میری مال کی عبادت بھی تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جب اللہ کی تعریف کی، اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے اور کہا وعلی عباد اللہ الصالحین،
صرف مجھ پر نہیں میری امت کے نیک بندوں، میری امت کے نیک افراد پر بھی آپ کی طرف سے سلامتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب یہ معاملہ، یہ گفتگو جبرائیل نے سنی تو جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وقت بھی اپنی امت کو بھولے نہیں، بلکہ اس دنیا میں نہیں بھولے، میدان محشر میں بھی نہیں بھولیں گے، جنت کے گیٹ پر بھی نہیں بھولیں گے، اور جنت کے اندر پہنچنے پر بھی نہیں بھولیں گے، وہاں بھی رحمت بن کے آپ سامنے آئیں گے۔ پھر آپ ساری انسانیت کے لیے کس طرح رحمت ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سارے جہاں والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں انشاءاللہ آگے کئی جمعوں میں الگ الگ انداز سے بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ آپ مسلمانوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ کافروں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ عورتوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ مردوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ بچوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ بڑوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ بیماروں کے لیے کس طرح رحمت ہیں، آپ حیوانات کے لیے کس طرح رحمت ہیں، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے آپ کس طرح رحمت بن کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس گفتگو سے آپ کو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو رحمت للعالمین کی رحمت بری تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔